معاشرہ و سماج کے اندر ہماری خاص ہمدردی کا ایک اہم طبقہ بیواؤں کا طبقہ ہے، یتیموں کا طبقہ ہے۔ کسی عورت کا بیوہ ہو جانا یہ ایسا درد ہے جو وہی عورت سمجھ سکتی ہے جو اس درد سے گزری ہو۔ کسی کا یتیم ہو جانا یہ ایسا درد ہے کہ اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس درد سے گزر چکا ہو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بیواؤں اور یتیموں کے حقوق واضح کیے گئے ہیں۔ آج کے خطبہ میں اسلام میں بیوہ عورت کے حقوق کیا ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہیں، قرآن واضح کرتا ہے کہ اسلام میں بیواؤں کے حقوق بہت ہی اہم ہیں۔ معاشرہ و سماج کو اس پر خاص خیال رکھنا چاہیے، اس پر خاص دھیان ہونا چاہیے۔ عورت جب بیوہ ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے عدت مقرر کیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن تقریباً 130 دن وہ عدت گزارے، اور سوگ منانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی 4 مہینہ 10 دن ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ان زینب بنت ام سلمہ قالت ام حبیبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 اشهر وعشرة رواہ النسائی فی کتاب الطلاق۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو عورت اللہ پر ایمان لاتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت فوق 3، کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو سوگ کب تک منائے؟ 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن شوہر کے انتقال پر وہ سوگ منائے۔ سوگ منائے، بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، زیورات کا استعمال نہ کرے، میک اپ وغیرہ کا استعمال نہ کرے، بلا ضرورت جہاں پر جانا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اپنے گھر سے نہ نکلے، گھر میں رہے، اذکار تلاوت قرآن وغیرہ میں مصروف رہے، ٹھٹھا مذاق سے پرہیز کرے، ٹھٹھا مذاق کی مجلسوں سے کیا ہے پرہیز کرے۔ عدت بھی 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جس کسی کا انتقال ہو جائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، تو 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں رہیں گی، گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، چاہے وہ عورت بوڑھی ہو چاہے وہ عورت جوان ہو، بیوہ ہے 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، چاہے وہ عورت بیوہ عورت حیض والی ہے چاہے وہ بیوہ عورت حیض والی نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے گی، چاہے وہ عورت مدخولہ عورت ہو یا پھر غیر مدخولہ عورت ہو، 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، چاہے وہ اپنے شوہر سے راضی تھی یا پھر اپنے شوہر سے راضی نہ تھی، جب تک زندہ رہا شوہر ان کی زندگی میں پریشانی تھی، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اب وہ بیوی خوش ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی انہیں 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے۔ یہ بیواؤں کا مسئلہ قرآن واضح کرتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت 4 ماہ 10 دن، لیکن اگر عورت حاملہ ہے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت یہاں پر عدت والے ایام بدل جائیں گے، وہ وضع حمل ہے۔ مثال کے طور پر عورت 1 مہینے کا حاملہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو 8 مہینے وہ عدت میں رہیں گی،
عورت حاملہ ہے اور اگر 8واں مہینہ اگر 9واں مہینہ ان کا چل گیا ہے، یا پھر عورت حاملہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اگر 10 دن میں وہ بچہ 10 دن میں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، 2 دن میں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، 1 دن میں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو وہی ان کی عدت ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اگر حاملہ عورت 9 ماہ تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو 9 ماہ وہ عدت میں رہے گی۔ شوہر کا انتقال آج ہو جاتا ہے، کل بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو کل تک عدت ہے، کل کے بعد ان کی عدت نہیں ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل کا معاملہ ہو جائے۔ تو قرآن واضح کرتا ہے کہ حاملہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو ان کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، لیکن عام حالات میں بیوہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے، بیوہ ہے تو 4 ماہ 10 دن ان کی عدت ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے بیواؤں کے حقوق کو دیا ہے، ان میں سے معاشرہ و سماج کے جو اہل ثروت حضرات ہیں، جو اہل خیر حضرات ہیں، ان کے لیے بیواؤں کے حقوق واضح کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، رواہ البخاری فی کتاب النفقات۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا، مساکین کی دیکھ بھال کرنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا۔ عورت جب بیوہ ہو جائے تو ٹینشن کیا ہوتا ہے، گھر کا راشن کیسے چلے گا، بچوں کا کیا حال ہوگا، بچوں کی تعلیم کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے موقع پر معاشرے و سماج کا کوئی ایسا فرد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہمت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اخراجات میں سے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ ہر ماہ اپنی کمائی کا ایک حصہ یا تو مکمل حصہ یا پھر کچھ حصہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت سے نوازا، کچھ حصہ ان کے لیے خاص کر دیتا ہے کہ ہر ماہ کی میری اتنی کمائی بھلا بیوہ کے لیے جائے گی، ان کے لیے معاملہ ہے کہ السائی علی الارملۃ والمسکین، مسکین اور بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اویل قائم اللیل، رات میں نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، الصائم النہار، یا پھر دن بھر نفلی روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ شراح حدیث اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیوہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنی زندگی کے اخراجات میں سے اپنے کمائی میں سے ایک حصہ اپنی طاقت کے مطابق کسی بیوہ کے حق میں مقرر کر دیتا ہے، کسی یتیم کے حق میں مقرر کر دیتا ہے، کسی مسکین کے حق میں مقرر کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا شخص مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا شخص ایسے لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا جو دنیا میں قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، پھر ایسے لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا جو نفلی روزے کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی لمبی حدیث، کتاب الوحی، حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے آتے ہیں، عائشہ خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، میری موت کا وقت آن پڑا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا واسطہ دیا اور 5 چیزوں کا تعلق خدمت خلق سے ہے، لوگوں کے کام آنے سے۔ کیا کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب
حوالہ دیتے ہیں. کیا حوالہ دیتی ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والا کام آپ کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے آپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر چلے. اور تیسری صفت وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نواز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، حق کے معاملے میں آپ حق کی طرف رہتے ہیں. یہ پانچ چیزوں کا حوالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہیں، اور پانچوں چیزوں کا تعلق بندوں سے. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ 5 صفات کسی انسان کے اندر ہوں اور وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، یہاں تک کہ ایسا لگے کہ آپ جان چلی جانے والی ہے، تو اگر یہ صفات اس کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اس مشکل گھڑی میں آئے گی جہاں پر یہ لگے کہ پتہ نہیں اب میں زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا. تو خدمت خلق کا اور کمزوروں کے خیال رکھنے کا یہ معاملہ ہے. اسی طرح سے بیواؤں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر نے مال چھوڑا ہے تو بیوہ عورت کو حق ملے، حصہ ملے، اور ان کے بچوں کو حصہ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے اندر بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا جاتا تھا. اسلام نے اسے منع کیا ہے. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگر وہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے، اگر اس کی شادی کہیں دوسری جگہ بھی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود پہلے شوہر کے مال میں وہ حصہ پائے گی. اتنا اہم معاملہ ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور صرف بیوی ہے، بیوہ بیوی ہے، بچے نہیں ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ان کے مال کو 4 حصہ کیا جائے اور 4تھا حصہ بیوی کے حوالے کیا جائے. سورہ النساء آیت نمبر 12 اٹھائیے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور آپ نے دنیا چھوڑا ہے اس حال میں کہ آپ کے بال بچے ہیں، آپ کی بیوی کو آپ کے مال میں سے 4تھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آپ نے دنیا کو چھوڑا ہے اور آپ کے بال بچے بھی ہیں تو آپ کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. دنیا کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ بچے آپ کے نہیں ہیں تو بیوی کو آپ کے مال کا 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر آپ نے بیوی کو چھوڑا ہے اور بچوں کو چھوڑا ہے تو آپ کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، وصیت مکمل کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد. یہ حق ہے. سورہ النساء آیت نمبر 9 اور 10 اب اٹھائیں گے تو 9 کے اندر قرآن پہلے دھمکی دیتا ہے کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، پھر بھائی کا انتقال ہو جائے تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بہو کو حق دینے سے ساس سسر انکار کرنے لگتے ہیں، یا تو بھائی کے مال کو ہڑپنے لگتا ہے، جبکہ وہ مال ان کی اولاد میں خود بخود وراثت میں منتقل ہو چکا ہے، بیوی میں منتقل ہو چکا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا کرنے والوں ذرا بتاؤ، اگر تم مر جاؤ اور تمہارے ننھے منھے بچے چھوٹ جائیں اور تمہارے بچوں پر کوئی ظلم کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ذرا تصور کرو. زندوں سے کہتا ہے قرآن، ذرا تصور کرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تم مر گئے، تم دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے اور تمہارے گھر والوں نے تمہارے بچوں سے مال کو چھین لیا ہے، تمہاری بیوی سے مال کو چھین لیا ہے. تمہیں کیسا لگے گا جب تم اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، تو دوسروں کے لیے تمہیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. ڈرنا چاہیے اس بات سے
कि अगर वो अपने पीछे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ जाएं, जिन पर इस बात का खौफ हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों पर जुल्म किया जाए, मेरे बच्चों का माल ले लिया जाएगा, मेरी बीवी का माल हड़प कर लिया जाएगा, फलियत्तकुल्लाह। तो कुरान कहता है कि दूसरे की बीवी का हक दबाने के मामले में भी यही सोचो, दूसरे के बच्चों का हक दबाने के मामले में भी यही सोचो, फलियत्तकुल्लाह, उन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, वलयकूलू कौलन सदीदा, और दुरुस्त बात कहे, अच्छी बात कहे, बेवा औरत को उनका हक दे। और जो अगर आपके भाई का इंतकाल हो गया है तो आप अपने भतीजों को उनका हक दिलाएं। उसके बाद कुरान क्या कहता है, शनाअत को, कबाहत को बयान फरमाता है। क्या बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, ओ लोगों सुनो, जो यतीमों का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। अगरचे कि यतीम बच्चा भी शऊर को पहुंचा हुआ नहीं है, आपको हक नहीं पहुंचता है कि उनके माल का आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा जुर्म है ये। अगर आप उनके माल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीयत क्या है, बढ़ावे की होनी चाहिए, तरक्की की होनी चाहिए। और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो कुरान कहता है कि आप उसके माल में से कुछ भी ना लें। लेकिन अगर आप उनके माल को तिजारती कामों में लगा रहे हैं और उनके अलावा कोई और आपके पास जरिया माश नहीं है, तो आप उसी हद तक उनके माल में से जिन्हें आप मजदूरी कर सकते हैं, अपने वक्त देना कर सकते हैं, उतना ही लें। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो लोग यतीमों का माल नाजायज तरीकों से खा जाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो माल नहीं खा रहे हैं बल्कि अपने पेटों में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। वो माल से जितना चाहे दुनिया में ऐश कर लें, दुनियावी माल में तरक्की कर लें, मकानात बना लें, यतीमों की ज़मीन पर यतीमों की ज़मीन को हड़प कर लें, बेवाओं की ज़मीनों को हड़प कर लें, यतीमों के मकानात को हड़प कर लें। वसयस्लौना सईरा, ऐसे लोग अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। तो एक मामला यह है कि उन्हें विरासत में हिस्सा दिया जाए और जायज़ और सही हिस्सा दिया जाए। इसी तरह से औरत जब बेवा हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई है। एक हदीस से समझते हैं। वान उम्मे सलमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन अब्दिन तुसीबुहु मुसीबा फ़यक़ूलु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिनहा इल्ला अजरहुल्लाहु फ़ी मुसीबतिही व अख़लफ़ लहु खैरम मिनहा। क़ालत उम्मु सलमा फ़लम्मा तुव्फ़िया अबू सलमा क़ुल्तु कमा अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़लफ़ल्लाहु ली खैरम मिन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल जनाइज़। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। राविया हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन तुसीबुहु मुसीबा, जो शख्स मुसीबत में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है और मुसीबत के वक्त कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिनहा। ये जो दुआ पढ़े कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह की तरफ हमें लौट करके जाना है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिनहा, अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, और ये जो मुसीबत आई है इसके बदले ये जो नुकसान पहुंचा है, इस नुकसान में हमें जो नुकसान पहुंचा उससे बेहतर हमें बदला अता फरमा। तो अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फरमाएगा और नेमुल बदल, बेहतर बदला अता फरमाएगा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फलम्मा माता अबू सलमा, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जब इंतकाल हो जाता है, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो जाता है, हिजरत का मामला होता है, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी हिजरत करना चाहते हैं। जब मालो असबाब और बीवी को लेकर के निकलना चाहते हैं तो ससुराल वाले रोक लेते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ रहना है तो मक्के ही में रहना पड़ेगा। तो अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का ही में छोड़ देते हैं और मदीना निकल पड़ते हैं।
اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہا کرتی تھی، بے چین رہا کرتی تھی شوہر کے لیے. جب سسرال والوں نے دیکھا کہ یہ تو غم کے مارے مر جائیں گی تو بعد میں اجازت مل گئی. جب یہ مدینہ ہجرت کر کے جاتی ہیں پھر کچھ ہی دن کا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. کہتے جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے ملے گا، کہاں ملے گا اتنے اچھے شوہر. کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں پڑھنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں اس دعا کو پڑھنے لگا فاخلف اللہ لی خیرا منہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہو گئی. بیوہ عورت کو جہاں بہت سارے اسباب ان میں سے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہو جاتے. ذرا تصور کیجئے اسلام میں جو دوسری شادی کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے شوہر ہیں. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیا اور عمل کر کے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بیوہ عورت میں ہی گزر گئی. اور اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کیا کرتے تھے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. آج دشمنان اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح کے تعلق سے کئی طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جبکہ انہیں کئی شادیوں کی حکمت کا اندازہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا. حکمت یہ تھا کہ بے سہاروں کو سہارا دینا، بیواؤں کو آسرا دینا. یہی وجہ ہے کہ سیرت پڑھ لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ آپ کی کوئی بھی بیوی کنواری نہیں تھی، یا تو مطلقہ تھی یا تو شوہر کی شہادت ہو گئی ہے. تو اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ واضح کیا ہے کہ معاشرے و سماج کے اندر بیوہ عورت ہے تو ان سے نکاح کیا جائے اور ایک سے زائد نکاح کو عام کیا جائے، ایک سے زائد نکاح کو عام کیا جائے. دوسری شادی کو ہم پہلی بیوی کی زاویے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مسئلہ ہوتا ہے دوسری شادی کو ہم پہلی بیوی کے زاویے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اب پہلی بیوی کے زاویے سے دیکھنے کی وجہ سے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کیا ہے پہلی بیوی کو پتہ تک بھی نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے پہلی بیوی کی زاویے سے دیکھا ہے. اچھا، کئی ایسے معاشرے میں لوگ ہیں جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. صرف عورت کا معاملہ نہیں، مرد کا بھی مسئلہ ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس مرد کی عمر 40 سال 50 سال 60 سال ہے، اب اسے شادی کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی وہ پریشان ہے. لہذا اگر کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے، چاہے اس کی عمر 50 سال 60 سال کیوں نہ ہو، اگر اسے دوسری شادی کی ضرورت ہے، ان کی اولاد کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے باپ کو روکے. لیکن دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ڈر سے چپکے دوسرا نکاح کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی شادی میں سماج کو دلیل کیوں بنایا ہے، شریعت کو دلیل کیوں نہیں بنایا ہے؟ لہذا دوسری شادی کو پہلی بیوی کے نظریے سے کیوں دیکھیں؟ دوسری شادی کو دوسری بیوی کے نظریے سے دیکھیے. کوئی عورت بیوہ ہے، ان کا گھر بس جائے، یتیمہ ہے، اس کا گھر بچ جائے، طلاق لے کر کے بیٹھی، طلاق ہو چکا ہے، طلاق کا معاملہ پیش آیا، خلا کا معاملہ پیش آیا ہے، لہذا ان کے گھر کو بسایا جائے.
اور اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ عورت کا نکاح نہ ہو تو فساد عریض، لمبا فساد زمین کے اوپر پھیل جائے گا، لہذا بیوہ عورت جو بے نکاح ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں بیواؤں سے، جو بیوہ عورتوں سے زنا تو کر سکتے ہیں لیکن نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ان کا غلط استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کیوں؟ دوسری شادی کرنا ایک مسئلہ ہے پہلی بیوی کے لیے، لیکن پہلی بیوی کے چکر میں دوسری شادی نہ کرنا اور بیوہ عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دینا، ان کا غلط استعمال کرنا، یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ دینا ان کے بچوں کا دیکھ بھال کر رہے ہیں، بس ہو جائے، کافی ہو جائے۔ عورتیں باحیا ہوتی ہیں، بیوہ عورت دیکھتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہوں، دوسری شادی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو گھر میں کہہ دیتی ہے کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے سہارے جی لوں گی۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں سے نکاح ہی نہیں کرتے، راشن پہنچا دیتے ان کے یہاں۔ ان کے درد کو سمجھیے، یہ ایسا درد ہے جو معاشرہ سمجھتا نہیں ہے۔ وہی عورت جو دوسری شادی کے لیے بالکل نفرت کرتی ہیں، جھگڑے کر لیتی ہیں، اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے پھر وہ دوسری شادی کی فضیلت کو بیان کرنے لگتی ہیں۔ روٹی ایک ہو اور دو شخص بھوکے ہوں، انصاف کا تقاضا ہے کہ آدھی آدھی روٹی دونوں کو دی جائے۔ کسی ایک بھوکے کو مکمل روٹی دے دینا اور دوسرے کو یوں ہی بھوکا ہی چھوڑ دینا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ثبوت ہے کہ بیواؤں کے حقوق کا خیال کیا جائے، یہاں تک کہ جو بیواؤں کے لیے نکاح کا معاملہ ہو، آج بھی عرب ممالک میں بیواؤں کے لیے نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتے آنے لگتے ہیں۔ آج کل عورت کا بیوہ ہو جانا ہمارے معاشرے سماج کے اندر ایک بہت بڑا جرم وہ سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امرأتان یمیل لأحدہما علی الاخرى جاء یوم القیامة احد شقیہ مائل، رواہ النسائی فی کتاب النکاح۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امرأتان، جس کی دو بیویاں ہوں، یمیل لأحدہما علی الاخرى، اور کسی ایک بیوی کی طرف مائل ہو حقوق کو ادا کرنے کے معاملے میں، اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، باقرہ سے شادی کر رہے ہیں تو نکاح کے بعد 7 دن تک اس کے پاس ٹھہر سکتے ہیں آپ، اور اگر سیبہ سے بیوہ عورت سے کر رہے ہیں تو نکاح کے بعد لگاتار 3 دن تک انہیں آپ وقت دیں، اس کے بعد سے ٹھہرنے کا معاملہ برابر برابر ہونا چاہیے، کھانا کپڑے کا معاملہ برابر برابر ہونا چاہیے، اور جو حقوق کی ادائیگی کا معاملہ سب برابر برابر ہونا چاہیے۔ تو من کان لہ امرأتان، جس کی دو بیویاں ہو، یمیل لأحدہما علی الاخرى، اور دو میں سے ایک کی طرف وہ مائل ہوتا ہو، ایک کا خیال زیادہ رکھتا ہو، ایک کا حق زیادہ ادا کرتا ہو، دوسرے کا خیال نہیں رکھتا ہو، جاء یوم القیامت احد شقیہ مائل، قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک سے زیادہ بیویوں والا تھا اور بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک نقطہ یہاں پر کہ ہمارے معاشرے و سماج میں دوسرا نکاح عموماً کب کیا جاتا ہے، کس وقت کیا جاتا ہے؟ پہلی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے، ایک وجہ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، ساس سسر کا میاں میں، اور بہو اور سسر کا جھگڑا ہے۔ اب پہلی بیوی کو تمہیں سبق سکھا کر کے رہیں گے، کیا ہے؟ بدلہ لینے کے لیے، اب تمہیں سبق سکھا کر کے رہیں گے۔ اب سبق سکھانے کے لیے چاہے وہ ماں کے سپورٹ میں یا پھر باپ کے سپورٹ میں یا پھر اپنا غصہ نکالنے کے لیے، وہ جب دوسری جب شادی کرتا ہے، دوسرا نکاح کرتا ہے، دوسرا نکاح کرنے کے بعد تب سمجھ میں آتا ہے کہ سبق ہم کیا سکھائیں، سبق تو وہ سکھا رہی ہے، اور اتنا سبق سکھاتی ہے کہ اس بندے کو یہ زندگی ناکافی ہوتی ہے سبق سیکھنے کے لیے۔ تو ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سبق سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، دوسرا نکاح کرتے ہیں۔
یہ غلط ہے. اسلام میں سبق سکھانے کے لیے دوسرا نکاح نہیں ہے. اور ایک وجہ، کسی عورت سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، جی یہ عام سی بات ہے، محبت ہو جائے، وہاں پر دوسری شادی کی ساری حدیثیں ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں اور ڈھونڈوانے لگتے ہیں. جی محبت کا معاملہ، عشق کا معاملہ ہے، اب دوسری شادی پر تقریر ہونی چاہیے، دوسری شادی پر حدیثیں ہونی چاہیے، دوسری شادی کی جتنے سارے قرآن کی آیتیں واضح کریں. غلط ہے. آپ نے جو دوسرا نکاح کا آپ کا جو نظریہ ہے وہ غیر شرعی ہے، وہ حرام طریقہ ہے. وہ آپ نے کسی سے محبت کر لیا ہے، عشق کر لیا ہے، اور اس محبت کو انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری شادی کر رہے ہیں، یا پھر اپنی پہلی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے دوسری شادی کر رہے ہیں. دوسری شادی کا یہ نظریہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری شادی کا نظریہ اسلام میں ہے کسی بیوہ کو شوہر مل جائے، کسی یتیم کو شوہر مل جائے، کسی بے شوہر کو شوہر مل جائے. معاشرے و سماج میں جو عورتیں زنا کی طرف جا رہی ہیں انہیں وہ زنا سے بچایا جائے، اور کسی مفلس یتیم کو، جو لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، استطاعت سے نوازا ہے، انصاف، خاص کر کے انصاف، بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی طاقت سے نوازا ہے، وہ ایک سے زائد نکاح کریں تاکہ اسلام میں عورتوں کی حفاظت ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیوہ عورت کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت نے ایک سے زائد نکاح کے جو اصول بنائے ہیں، انہیں اصول کے مطابق ہمیں ایک سے زائد نکاح پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں شریعت کے مطابق بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جو لوگ نکاح کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں، انہیں کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ جہاں کہیں اہل توحید پریشان ہیں تو ان کا حامی اور ناصر بن جا. مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جن حضرات نے مسجد کے تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے ان کے جائز اور حلال پیسوں کو تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، اور مزید تیرے گھر کی خاطر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.